بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب تعریفات اللہ کے لیے ہیں جو سب جہانوں کا پروردگار ہے، اور سید المرسلین خاتم الانبیاء ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل اور صحابہ کرام پر درود و سلام کے بعد یقیناً محرم الحرام کا مہینہ عظمت والا اور بابرکت مہینہ ہے۔ اسی ماہ مبارک سے ہجری سال کی ابتدا ہوتی ہے، اور یہ ان حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے جن کے بارے میں اللہ رب العزت کا فرمان ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ کے ہاں مہینوں کی تعداد 12 ہے، اور یہ تعداد اسی دن سے ہے جب سے آسمان و زمین کو اس نے پیدا فرمایا تھا۔ ان میں سے 4 حرمت و ادب والے مہینے ہیں، یہی درست اور صحیح دین ہے۔ تم ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم و ستم نہ کرو، اور تم تمام مشرکوں سے جہاد کرو جیسے کہ وہ تم سب سے لڑتے ہیں، اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے۔ اور ابو بکر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سال کے 12 مہینے ہیں جن میں سے 4 حرمت والے ہیں، 3 تو مسلسل ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور جمادی اور شعبان کے مابین رجب کا مہینہ جسے رجب مصر کہا جاتا ہے۔ اور محرم کو محرم اس لیے کہا جاتا ہے کہ حرمت والا مہینہ ہے، اور اس کی حرمت کی تاکید کے لیے اسے محرم کا نام دیا گیا ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہ فرمان، لہذا تم ان میں اپنی جانوں پر ظلم و ستم نہ کرو، اس کا معنی یہ ہے کہ یعنی ان حرمت والے مہینوں میں ظلم نہ کرو، کیونکہ ان میں گناہ کرنا دوسرے مہینوں کی بنسبت زیادہ شدید ہے۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے اس آیت لہذا تم ان مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم و ستم نہ کرو کے بارے میں مروی ہے، تم ان سب مہینوں میں ظلم نہ کرو، اور پھر ان مہینوں میں سے 4 کو مخصوص کر کے انہیں حرمت والے قرار دیا، اور ان کی حرمت کو بھی عظیم قرار دیتے ہوئے ان مہینوں میں گناہ کا ارتکاب کرنا بھی عظیم گناہ کا باعث قرار دیا، اور ان میں اعمال صالحہ کرنا بھی عظیم اجر و ثواب کا باعث بنایا۔ اور قتادہ رحمۃ اللہ علیہ اس آیت لہذا تم ان مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم و ستم نہ کرو کے بارے میں کہتے ہیں، حرمت والے مہینوں میں ظلم و ستم کرنا دوسرے مہینوں کی بنسبت یقیناً زیادہ گناہ اور برائی کا باعث ہے، اگرچہ ہر حالت میں ظلم بہت بڑی اور عظیم چیز ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے امر میں سے جسے چاہے عظیم بنا دیتا ہے۔ اور قتادہ رحمہ اللہ کہتے ہیں، بلا شبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں سے کچھ کو اختیار کر کے اسے چن لیا ہے، فرشتوں میں سے بھی پیغمبر چنے اور انسانوں میں سے بھی رسول بنائے، اور کلام سے اپنا ذکر کرنا اور زمین سے مساجد کو اختیار کرنا، اور مہینوں میں سے رمضان المبارک اور حرمت والے مہینے چنے، اور ایام میں سے جمعہ کا دن اختیار کیا، اور راتوں میں سے لیلۃ القدر کو چنا۔ لہذا جسے اللہ تعالیٰ نے تعظیم دی ہے تم بھی اس کی تعظیم کرو، کیونکہ اہل علم و فہم اور اہل و عقد کے ہاں امور کی تعظیم بھی اس چیز کے ساتھ کی جاتی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے تعظیم دی ہے۔ محرم الحرام کے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھنے کی فضیلت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان المبارک کے بعد افضل ترین روزے اللہ تعالیٰ کے مہینے محرم الحرام کے روزے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا مہینہ یہاں مہینے کی اللہ تعالیٰ کی طرف تعظیماً اضافت کی گئی ہے، یعنی یہاں اضافہ تعظیم ہے۔ ملا علی قاری رحمہ اللہ کا قول ہے، ظاہر یہ ہے کہ یہاں سب حرمت والے مہینے مراد ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ آپ نے رمضان المبارک کے علاوہ کسی بھی مہینے کے مکمل روزے نہیں رکھے، لہذا اس حدیث کو محرم میں کثرت سے روزے رکھنے پر محمول کیا جائے گا، نہ کہ پورے محرم کے روزے رکھنے پر۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ ہو سکتا ہے کہ محرم کی فضیلت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری عمر میں وحی کی گئی ہو اور آپ روزے نہ رکھ سکے ہوں۔ دیکھیں مسلم للنبی رحمہ اللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہی جگہ اور زمانے اور اوقات سے جو چاہے اختیار کر لیتا ہے۔ عز بن عبد السلام رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، جگہوں اور زمانے کی فضیلت 2 قسموں کی ہوتی ہے، ایک قسم تو دنیاوی اور دوسری دینی ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹتی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ان اوقات اور جگہوں میں عمل کرنے والوں پر اجر و ثواب کی جود و سخا کرتا ہے۔ مثلا رمضان المبارک کے روزوں کو باقی سارے مہینوں کے روزوں پر فضیلت حاصل ہے، اور اسی طرح عاشوراء کے دن روزہ رکھنے کی فضیلت، تو اس کی فضیلت اللہ تعالیٰ کے جود و سخا اور اپنے بندوں پر احسان کی طرف لوٹتی ہے۔